بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے حصے میں سنا کہ قبلہ آپ سے عید غدیر کے بارے میں جو ہے تفصیلاً بات کر رہے تھے. انشاءاللہ یہ باتیں جاری رہیں گی عید غدیر کے حوالے سے بھی، اور میں قبلہ سے حج کے بارے میں بھی پوچھوں گا، کیونکہ ایک قافلہ لے کے قبلہ گئے ہوئے تھے. تو اس بارے میں صرف اتنا ہی قبلہ مختصر سا کہ جو قافلہ گیا تھا ہدایت کا، کیا وہ لوگ خوش تھے یا کچھ پریشانیاں آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حج کا جو قافلہ تھا ہمارا بہت اچھا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے سلجھے ہوئے لوگ تھے، اور سارے کے سارے لوگ بخیر و عافیت واپس آئے ہیں. وہاں پہ اعمال ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کے دروس رکھے گئے ہیں. ظاہر ہے پھر حج تو حج ہی ہوا کرتا ہے، حج کوئی سارگاہ تو ہے نہیں ہے. مشکلات ہوتی ہیں حج میں، مصائب ہوتے ہیں، شدائد ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ حج کی نیچر ہے. اور یہ ہے کہ البتہ کہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں ماشاءاللہ بڑی معنویت کے ساتھ واپس تشریف لائے، اور ہماری پوری جو ہدایت ٹی وی کی پورے مینجمنٹ ہے، اسٹاف ہے، ان سب کی طرف سے انشاءاللہ انہیں بار دیگر مبارک بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماشاءاللہ ٹھیک طریقے سے اعمال بھی اور مناسک انجام دیے ہوں گے. اور بہت اچھا رہا، یعنی اس میں ایک اچھا تھا، اگرچہ اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے مختصر ظاہر ہے کہ حج پہ آپ گئے ہیں تو وہ جو ہیں تکالیف تو اس میں ہوتی ہیں، مگر ہدایت کی طرف سے تو کوئی مشکل نہیں. ہدایت کی نمائندگی ہوئی ہے. ہدایت کی میں آپ کو یہ اتنا بتاؤں کہ پچھلی دفعہ جب ہم لوگ گئے، اور یہ ایک یونیک چیز آپ کو جو ہے نا یہاں پہ میں نے بتائی نہیں ہے لیکن میں اب پھر بتا رہا ہوں جی. اور یہ ہے کہ 100 سے زیادہ علماء کو جمع کیا، ان کی کانفرنس ہوئی، ان کا سیمینار ہوا مکہ میں، اور الحمدللہ رب العالمین جس میں بڑے بڑے سارے جید علماء کہ جو پاکستان کے تھے اور انڈیا کے، وہ سارے کے سارے جمع ہوں گے ہیں. اور وہ بھی ہم انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اس کی ڈاکومنٹری جو ہے نا وہ بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ. ابھی آتا ہوں میں اصل جو پرابلم ہے اس کی طرف. ڈاکومنٹریز دکھا بھی دیں گے، دکھائیں گے بھی، مگر یہ سب ڈاکومنٹریز جو آپ نے پچھلے دنوں پروگرام دیکھے، قربانیوں کے دیکھے، آپ نے سٹوڈنٹس کی وہ جو اسکالرشپ کے پروگرام تھے وہ آپ نے دیکھے، جو فلڈ کے تھا سیلاب زدگان کی مدد وہ بھی آپ نے دیکھی، مگر یہ سب کچھ تبھی ممکن تھا اور تبھی ممکن ہے جب تک ہدایت قائم ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر ہدایت کو قبلہ کوئی پرابلم آیا تو یہ سارے کے سارے پروجیکٹس، یہ سارے کے سارے پروگرامز یہ ٹھپ ہوتے ہیں. ہمیشہ میں نے پچھلی سے پچھلی دفعہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو جو ہے وہ ہدایت کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹس تک دکھا دی تھی، اور مین جو میجر خرچے تھے وہ بھی آپ کو بتا دیے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ تقریباً ہر مہینے 10,000 پاؤنڈ کا شارٹ فال آتا ہے. اور وہ 10,000 جو ہے وہ میں ہنستا بھی ہوں، افسردہ بھی ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے ایک جگلر کی طرح مولانا سارا دن جو ہے وہ ادھر والے 200 ادھر کر لو اور ادھر والے ادھر کر لو، اور یہ بل جو ہے اسے پے کر دو. اس سے ہدایت کو للہ نکالیے، اور ہدایت اس سے نکل سکتا ہے صرف 2 طریقوں سے. ایک، یا محبان مادی پورے ہو جائیں یا محبان ہدایت پورے ہو جائیں. محبان ہدایت تو چونکہ 1000 میں ہیں، 2000 کے قریب شارٹ ہیں، ان کا کہتے تو ہم ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ پورے ہوں، مگر محبان مہدی جو ہیں وہ تو صرف 313 پوری دنیا سے چاہیے. قبلہ اسی بارے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کس طریقے سے ہم یہ بات لوگوں تک پہنچا دیں کہ ہمیں ہر طریقے سے محبان مادی جو ہے اسے پورا کرنا ہے، اور اگر اللہ کرے کہ وہ پورا ہو جائے
تو پھر ہمارے جو پرابلم ہے جو ہمارا نمبر لگا دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ العزیز، چونکہ ابھی تک نمبر انہوں نے نہیں لگائے ہیں، ابھی یہ نمبر لگا دیں، نمبر کھول دیں تاکہ لوگ فون کرنا چاہتے ہیں تو بے شک اس میں شامل ہو جائیں۔ تو بات یہی ہے کہ چونکہ محبان مہدی کا دوبارہ سے جو اجرا کیا گیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ ہی اس کے آنر ہیں حقیقت میں، یعنی محبان مہدی کو دوبارہ سے جو ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اس کو دوبارہ سے احیاء کیا گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ تاکہ یہ لوگ کہ جو چونکہ کسی کا ذاتی تو نہیں ہے نا ہدایت ٹی وی، ہدایت ٹی وی ایک کمیونٹی چینل ہے، ٹھیک ہے افراد ہی ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ یہ کمیونٹی کا چینل ہے، اور اس کمیونٹی کے چینل کے لیے ایک سیٹ اپ ہم نے اس کو کہا کہ یہ جو 313 ہے یہ ایک پارلیمنٹری بن جائے، پارلیمنٹ بن جائے، پارلیمان بن جائے، اسی میں سے جو ہے نا وہ افراد آئیں، آگے بڑھیں، اور اس سے ایک بہت بڑے زبدہ قسم کے، شائستہ قسم کے، بہت پڑھے لکھے لوگ پروفیشنل انداز کے ساتھ جب آئیں گے تو اس کو پھر کسی چیز کی وہ جو مشکل آتی ہے وہ نہیں آئے گی۔ جس کے بھی ہم نے جب شروع کیا تو اس کا پہلے یہ جو 2-3 اپیلیں کی اس میں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جو ابھی 42 تک جو اس کا عدد پہنچا ہے وہی ہے۔ اس کے بعد جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا آ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہی ٹھپ جو سلسلہ ہے۔ خود یہ انتہائی خوبصورت ایک کل اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم اعجل لولیک الفرج، کہ پروردگار اپنے ولی برحق کی ظہور میں تعجیل فرما، تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنے مولا اور آقا کے لیے آپ راستہ ہموار کریں۔ راستہ ہموار کیسے کریں گے؟ چپ کر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے ایک انسان بیٹھا رہے تو راستہ ہموار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی دینی چاہیے۔ قربانی کس لحاظ کے ساتھ؟ یہ پروفیشنل کے لیے ایک بہت یہ کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے، 110 پاؤنڈ پر منتھ ان کے لیے کوئی بڑی بات۔ کتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، کتنے ہمارے انجینئر ہیں، کتنے ہمارے مہندسین ہیں، کتنے ہمارے مختلف جو ہے نا وہ پروفیشنل حضرات ہیں موجود ہیں، ان کے لیے 313 کوئی اتنی بڑے جو ہے نا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو وہ اگر اس میں آ جاتے ہیں تو یہ جو بار بار کا جو ایک سلسلہ ہے اور ہیڈک بن جاتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے اس کو جس قدر ہو سکے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور آج چونکہ عیدی کے بھی دن ہے تو اسپیشل طور پہ فیور کریں خود ہدایت کی، یعنی فون بھی کریں اور یہ بات جو ہے نا وہ بتائیں تاکہ جو اپنے ساتھی ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اس میں اس کمپین میں برابر کے وہ شریک بھی ہوں، اور بڑے بڑے یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کالر ہیں، میں پہلے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہدایت جی کون صاحبہ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں مسز عمران بول رہی ہوں گلاسکو سے۔ جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں۔ جی یہ اس کی 14 پاؤنڈ پر منتھ والی اسکیم کا ذرا بتائیں گے کہ کیا ریکوائرڈ ہے آپ کو؟ یہ جو ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ کارڈ ڈیٹیلز اگر آپ دے دیں گی تو ہم یہاں سے بھی اسے 14 پاؤنڈ کا جو ہے آپ ممبرشپ وہ ایشو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ میں دیتی، یہ میرے میاں دیتے ہیں؟ نہیں، ہم نے ڈیٹیل نہیں ابھی لینی ہے، نمبر ان کا لے لو، ڈیٹیل نہیں لیں گے ہم آپ سے کوئی بھی۔ ہلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، ہم آپ سے کوئی کسی قسم کی ڈیٹیل نہیں لیں گے آن ایئر۔ جی جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم آن ایئر کوئی ڈیٹیل نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یا پروگرام کے بعد یا کل، کیونکہ آپ کا نمبر جو ہے یہ انونیمس ہے، نہیں تو میں لکھ لیتا۔ آپ میرا نمبر لکھ لیں، آپ ادھر دوسرے ابھی اس کو ادھر کر دینا، ٹرانسفر کر دیں۔ چلیں نمبر لکھوا دیں، کوئی بات نہیں ہے جی۔ جی 0757 0757 816 4034 اور عمران ظفر خان۔ جی ٹھیک ہے، میں نے لکھ لیا، انشاءاللہ we'll get in touch with you۔ آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، میں آپ کو ڈیٹیلز دے دوں گا، آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ اس کا سیٹ کر لیجئے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو رنگ کر کے ڈیٹیلز لے لوں گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔
جی اگلے کال. ہلو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے جی؟ میں عمران شاہ بولنا مانچسٹر تو. میں اسپین تو آیا ایتھے ہونی شفٹ ہویا. جی 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 تے میں 14 پاؤنڈ جمع تے کرا دینا اکاؤنٹ وچ, لیکن میں کہنا کہ آٹومیٹک کٹ کر میرے اکاؤنٹ. جی تسی بھی یہ کرو کہ تسی بھی اپنا نمبر لکھوا دیو. نمبر آ رہے نا؟ نہیں آ رہا نا انانیمس نے. جی نمبر ٹیلی فون نمبر اپنا لکھوا دیو بس. جی ٹیلی فون نمبر میرا لکھ لو. موبائل نمبر جی جی 0744 0744 852 0623. ٹھیک ہے عمران صاحب, اسی تھوڑے ان ٹچ ہوں گے تو ڈیٹیلز لے لیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی, بہت شکریہ جی. تو آج جو ہے یہ عمران ہی کالیں کر رہے ہیں. چاہوں گا کہ کوئی اور بھی اس کال میں اگر ہے, نہیں یہ سخت کوئی کالر نہیں ہے, تو یہی قبلہ کہ کس طریقے سے کیسے یعنی یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے کہ یا محبان ہدایت جو ہیں 14 پاؤنڈ پر منتھ وہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائے, یا محبان مادی جو ہیں 313 بندے پوری دنیا سے چاہیے, جس میں سے 42 جو ہیں وہ آلریڈی ممبر بن چکے ہیں. اور آج کے دن ممبرشپ کے علاوہ جیسے کہ قبلہ نے فرمایا تھا کہ عید کا دن ہے, آپ ون آف ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. تو چاہوں گا یہ کہ پلیز فون اٹھائیے اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ ہدایت کو ہماری ضرورت ہے. آپ فون کیجئے, چاہے ون آف ڈونیشن دیں, چاہے آپ 14 پاؤنڈ پر منتھ کی جو ہے وہ ممبرشپ لیں, چاہے آپ 110 پاؤنڈ والی جو منتھلی ممبرشپ ہے وہ لیں. قبلہ یہی چاہوں گا کہ آج بات اسی بات پہ ہو کہ کیا کتنی ایمرجنسی میں ہم ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے نا, ویسے تو میں کوئی وہ تو شوق سے تو کوئی نہیں بیٹھتا, نہیں ہم ظاہر ہے شوق سے کوئی نہیں بیٹھتا. یہ ہے چونکہ حالات جب اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر بات کرنی پڑتی ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے. چونکہ اگر نہ بتائیں تو یہ بھی تو جرم ہے نا, بتانا چاہیے ہمیں کہ صورتحال جو ہدایت کی ہے یہ ہے. 6 سال تک جو چلا ابھی تک یہ ایسے تو نہیں ہے, باہر کے بڑی ہمت کی ہے سارے مومنین نے, بڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اتنے جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. اور ہمارے ایک مخصوص طبقہ ہے, ایک مخصوص ہمارے گروہ ہے, مخصوص لوگ ہیں کہ جو اس کی یعنی جب بھی کوئی موقع آتا ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں. بالخصوص کہ وہ جو فاؤنڈرز ممبر ہیں وہ اب بھی ان میں یعنی پریشانی آ جاتی ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں اس طرح ہو گیا, لیکن جتنی ان کی وسعت ہے وہ اس کو. بات یہ ہے کہ یہ جو ایک نیا سلسلہ پروفیشنلز کا لیے شروع کیا گیا, کل وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عند اللہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ جتنے سن رہے ہیں وہ اس بات کے اوپر یاد رکھیں کہ یہ اتمام حجت ہو رہی ہیں یہ باتیں. یا تو یہ ہے کہ بالکل ٹی وی بند کر کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں تاکہ ان تک یہ باتیں نہ پہنچیں. اگر وہ سنیں ان کے لیے اتمام حجت بن جاتی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح یہ مشکلات ہیں, جس طرح ہمارا فریضہ بنتا ہے بات کرنا اور بتانا, اسی طرح ان کا فریضہ بنتا ہے کہ جنہیں اللہ نے یہ ہمت دی ہے اور پھر اس کے بعد لہت و لال کرتے ہیں. یا تو نہ سنیں تو ان کے لیے اتنی ذمہ داری نہیں ہے, سن لیتے ہیں جب پھر ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ یہ جو کاز ہے یہ مشن ہے مولا امام زمانہ کا. اور ادھر سے نعرے لگاتے ہیں, ادھر سے کہتے ہیں کہ اللہم عجل ولی کا الفرج. مولا بھی جانتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ زبانی کلامی یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. اس وجہ سے یہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ بساط دی ہے, طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, انہیں اللہ نے یہ سعادت دی ہے, انہیں چاہیے کہ اس جو کمپین ہے اس میں ضرور شامل ہوں. اور آج کا دن چونکہ عیدی کا ہے لہٰذا اپنے ہدایت ٹی وی کو اس عید میں بھی ضرور شامل رکھیں. شکریہ قبلہ, آپ نے اپنے طریقے سے بے شک سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے یہ اپیلیں سن لی ہیں, کسی بھی وقت سنی تھیں,
تو یہ ابھی آپ پہ واجب ہے کہ چونکہ یہ امام زمانہ کا ٹیلی ویژن ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، آپ کو مولا کے مشن میں جو ہے وہ ہر صورت حصہ ڈالنا ہوگا، یہ آپ پہ واجب ہے۔ وہ قبلہ فرما رہے تھے کہ کم از کم اپیل کے وقت دوسرے کمرے میں چلا جایا کریں، تو بات یہ ہے کہ بہرحال میں نہیں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں حیران ہوتے ہیں، واللہ حیران ہوتے ہیں کہ عید غدیر والے دن دو جو ہیں شخصیات آپ کی خدمت میں بیٹھی اس بات کی طرف آپ کو بلا رہی ہیں کہ امام زمانہ کے اس چینل کی مدد کیجئے، امام زمانہ کے اس چینل کو سپورٹ کیجئے، یہ آپ ہی کا چینل ہے، یہ آپ ہی کے پیسوں سے چلتا ہے، تو ہمیں جو ہے نہ کسی اور طرف دیکھنا ہے اور نہ ہمیں جو ہے وہ اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ کسی اور طرف دیکھیں۔ آپ ہی لوگوں کو اٹھنا ہوگا، آپ ہی لوگوں کو ایک ایک گھر میں 5 ویج ارنر ہیں۔ ابھی چونکہ ہماری تیسری نسل جو ہے وہ اس ملک میں چل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں باپ ہیں اور باقی بچے ہیں اور چھوٹے ہیں، 3 نسلیں یہاں پہ جو ہیں وہ اس وقت آباد ہیں۔ آپ بھی حصہ لیں، اپنی اولاد کو بھی اس میں حصہ لینے کے لیے بولیے گا، بلکہ مجبور کیجئے گا۔ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے ہر ویک بعد جو ہے وہ مجبوراً ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، نہ بیٹھے تو یہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ یہ تقریباً ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ بینک سٹیٹمنٹ دکھائی تھی آپ کو کہ تقریباً 31,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹل ڈونیشنز ہیں، اور خرچوں کا آپ کو بتایا تھا، ابھی بھی میرے سامنے لسٹ پڑی ہے، تقریباً 47,000 جو ہے وہ ہمارے خرچے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز سنیے گا مت، سن کے اس پہ عمل کیجئے گا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سن لیتے ہیں کہ امام کے نام پہ آپ سے امام کے کاز کے لیے اپیل کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، آپ پہ واجب ہے کہ اس میں ضرور حصہ لیں، اسے سن کے اگنور نہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں، میں پچھلی دفعہ میں ہالینڈ گیا تھا اور وہاں پہ میں نے ادارہ کھچا کھچ قبلہ بھرا ہوا تھا، تو میں نے وہاں پہ کہا کہ چلیں آج میں آپ سے چندے کی اپیل نہیں کرتا، صرف اتنی اپیل کرتا ہوں کہ جو اس کے ممبر ہیں ہدایت کے، چاہے وہ 14 پاؤنڈ دے رہے ہیں چاہے وہ 5 پاؤنڈ دے رہے ہیں، ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ یقین جانو کہ مین امام بارگاہ میں مین سینٹر میں 3 ہاتھ کھڑے ہوئے۔ یہ فون لے لو، کال ہے، کال سنتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام ابرار حسین شاہ ہے، ڈونیشن دینا چاہتے ہیں۔ جی ابرار شاہ صاحب، آپ نے ون آف ڈونیشن دینی ہے یا ممبرشپ لینی ہے؟ جس ون آف۔ ون آف۔ آپ اپنا جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر لکھوا دیں آپ کو۔ جی آپ کا نمبر ادھر آ رہا ہے، میں لکھ لیتا ہوں، 0794449 انشاءاللہ ہم آپ کو رنگ کر کے آپ سے کتنی ڈونیشن آپ دیں گے؟ 100 پاؤنڈ۔ جی میں نے لکھ لیا ہے، انشاءاللہ ہم رنگ کر کے آپ سے جو ہے یہ ڈیٹیلز لے لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک۔ اللہ بھائی انشاءاللہ جزاک خیر دے آپ کو۔ جی میرے پاس ایک اور کالر ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔
کالر جو ہیں وہ جا چکے ہیں، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی کال کا انتظار ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، آج آپ کو یا ون آف ڈونیشن دینی ہے جو بھی آپ دینا چاہیں، یا آپ کو ممبرشپ لینی ہے، چاہے محبان ہدایت کی لیں یا محبان مہدی کی لیں۔ محبان ہدایت جو ہے وہ 14 پاؤنڈ پر منتھ ہے، اور محبان مہدی جو ہیں وہ 110 پاؤنڈ پر منتھ ہے۔ جیسا کہ قبلہ فرما رہے تھے، میں قبلہ سے پھر یہی کہوں گا کہ لاکھوں کے حساب سے شیعہ یورپ میں موجود ہیں، اور ہم ٹوٹل 14 پاؤنڈ والے 5000 ڈھونڈ رہے تھے۔ صرف یورپ کی بات کر رہا ہوں قبلہ، دنیا میں ہر جگہ یہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ مجھے خود یاد ہے کہ میرے ادارے میں جب ڈاکٹرز رجسٹر ہو رہے تھے، یعنی پیپرز یہاں پہ وہاں سے پاکستان چھوڑ کے جو یہاں پہ آ گئے تھے تکالیف کی وجہ سے یا سپاہی صحابہ کی دہشت گردی کی وجہ سے، تو وہ جو میں نے خود سائن کر کے اٹیسٹ کیے تھے ڈاکٹرز، وہ 52 تھے۔ 52 ڈاکٹرز، پھر یہاں پہ اکاؤنٹنٹس ہیں۔ میں بات صرف ایک ادارے کی کر رہا ہوں، شیعہ قوم میں الحمدللہ پڑھی لکھی قوم ہے، اس میں ڈاکٹرز بھی بے شمار ہیں، اس میں انجینئرز بھی بے شمار ہیں، اس میں اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، اس میں لائرز بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں۔ تو یعنی 313 ہم ٹوٹل بندے ڈھونڈ رہے ہیں جو 110 پاؤنڈ پر منتھ دے دیں، اور وہ ہستیاں جن کا میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز ہیں یا لائرز ہیں یا پروفیشنلز ہیں، 110 پاؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف حوصلہ کیجئے اور اس چینل کو اپنا سمجھتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے اس کی ڈونیشنز میں حصہ لیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ممبرشپ نہیں لینا چاہتے ہیں، تو کم از کم ون آف ڈونیشن جو ہے اس میں تو آپ حصہ لیں۔ ابھی قبلہ آپ کنونس کرنے کی کوشش کیجئے گا، میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ میرا دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اصل بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑا سعادت کا دروازہ جو ہے نا وہ کھولا ہے خود ہدایت ٹی وی نے، یعنی یہ مواقع ہوتے ہیں اور یہ اپرچونٹیز ہوا کرتی ہیں، اور پھر بالخصوص ایک بڑی جو سعادت ہمارے ہاں ہے، ہم عالم برزخ میں بھی جو ہوتے ہیں ہم ان کو مردہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ انہیں بھی ہم جو آل محمد کے پیروکار ہیں انہیں زندہ کہتے ہیں۔ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، خود اپنے لیے بھی، اور وہ اولاد کتنی نیک اور سعادت مند ہے کہ جو اپنے مرحومین کے نام کی بھی اس میں ممبرشپ کا اضافہ کریں، یعنی کم از کم انہیں بھی یہاں اس دنیا میں اجر ملے گا، اور پھر جو مرحوم ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔ تو یہ جو سعادت کے جو دروازے ہیں ہدایت ٹی وی کھول رہا ہے، اس کو اپنی اپرچونٹی سمجھیں اور اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھیں کہ یہ جو سلسلہ ہے تاکہ آگے بھی بڑھ رہا ہے اور ہم حصہ دار بھی بڑھ رہے ہیں، ثواب میں بھی حصہ دار ہیں اور اس ہدایت ٹی وی میں بھی حصہ دار ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں کمپینز اور بالخصوص کے جو محبان مہدی والی ہے کہ ہم سارے کے سارے انتظار میں ہیں کہ جس ہستی کا کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار کر رہا ہے، ہم اس انتظار کو حقیقی بنائیں، چونکہ انتظار کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ بالکل سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ انسان انتظار کرے، بلکہ انتظار میں کیا ہوتی ہے؟ بےتابی ہوا کرتی ہے، انتظار میں کیا ہے؟ شدت ہوا کرتی ہے، انتظار میں کیا ہے؟ بے چینی ہوا کرتی ہے، اس انداز کے ساتھ کہ ہم یہ کہیں کہ مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ چینل ہے کہ جو آپ کے کاز کو، آپ کے مشن کو اور آپ کے راستے کو آگے بڑھا رہا ہے، تو ہم اس راستے کی معاونت کر رہے ہیں تاکہ یہ منزل تک پہنچے، ہم اس راستے کی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ جائے، جبکہ اس ہدایت کے سلسلے میں بڑے بڑے یعنی مشکلات بھی ہیں
اور ان مشکلات کو سر کرنے کے لیے اگر یہ بھی تلوار اگر لٹکتی رہے گی تو پھر تو مشکل بن جائے گی نا. اس لیے چاہیے یہی ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی, تاکہ اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے, اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کرتے تو یہ مسائل نہیں آتے تھے. ایک فقط انگلینڈ میں جو شیعہ ہیں اس کی تعداد تقریباً 7.5 لاکھ ہے, جس میں سے 1.5 لاکھ وہ ہیں کہ جو اردو زبان والے لوگ ہیں, جو پنجابی بولنے والے لوگ ہیں, جو اپنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہدایت ٹی وی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. 1.5 لاکھ ان میں سے ٹھیک ہے اگر ان 1.5 لاکھ میں سے یہ کہا جائے کہ اس میں فرض کیا کہ 30,000 جو ہے نا وہ گھر ہوں گے, ٹھیک ہے 30,000 میں سارا ایک تو ملٹیپلائی کریں مثلا اس پہ آ کے 5 آدمی بھی اس پہ لگا دیں, تب بھی تو 30,000 جو ہے نا وہ خاندان یہاں پہ بستے ہیں. 30,000 خاندان میں سے ہدایت ٹی وی نے فقط یہ کہا ہے کہ تم 5,000 کی جو ممبرشپ ہے اسے لے لو, لیکن کیا ہے کہ اس میں سے بھی جو ہے نا وہ سلسلہ اسی طرح جو ہے نا وہ چلتا رہا, کہ جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت پڑی کہ کم از کم ایک اس قسم کا سلسلہ ہو کہ جو پروفیشنل کا ہے, جو کم از کم وہ لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آئیں اسے سہارا دیں, اور جو خواہ اکاؤنٹنٹ ہیں, خواہ انجینئر ہیں, خواہ ڈاکٹر ہیں, خواہ لائرز ہیں, وہ آئیں اور اس میں آ کر شامل ہو جائیں. کل وہ اس کے مالک بھی ہیں, کل وہ اس کے آنرز بھی ہیں, اور یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد اس کی جو بہتر انداز کے ساتھ وہ اسٹریٹجی دے سکتے ہیں, بہتر انداز کے ساتھ اس کی سرپرستی کر سکتے ہیں, بہتر انداز کے ساتھ اس کے آراء اور نظریات کے تحت اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. مطلب تو یہ تھا کہ 313 ایک تو یہ ہے کہ اپنی محبتوں کے بھی اظہار ہوں, اس مقدس فگر میں بھی شامل ہو جائیں, تیسرا یہ ہے کہ اس کی آنرشپ میں بھی آ جائیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اچھے اچھے پروگرامز کے ساتھ وہ جب آئیں گے تو یہ اس کی جو مشکلات ہیں مادی حوالے کے ساتھ, معنوی حوالے کے ساتھ, وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو یہ سارے جتنے ہیں پروجیکٹس یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر انداز کے ساتھ کہ جو مولا کا مشن ہے اس کو ہم آگے لے کر جائیں, آگے بڑھائیں اس کو انشاءاللہ العزیز. ایک کالر ہیں, انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. کوئی بات نہیں ہے, چلے گئے ہیں, وہ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو چیز سمجھ سے بالا تر ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ہدایت شروع ہوا تھا تو اس وقت ایک دن میں ایک ٹارگٹ لے کے بیٹھا تھا محبان مہدی والا, اور مجھے یاد ہے کہ میں 313 پہ جا کے میں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہماری ممبرشپ کمپلیٹ ہو گئی ہے. کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے, آپ لائیو ہیں. میں کیک کے لیے فون کیا. جی کس کے لیے؟ ہلو جی میں عید مبارک کہہ رہی ہوں آپ کو اور مولانا صاحب کی خدمت میں. وعلیکم السلام. جی 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 مس ماشاء اللہ خالد بول رہی ہیں. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو مبارک فرمائے, صحت دے انشاءاللہ. السلام اور میں نے کافی دفعہ فون کیا تو فون کوئی اٹھا نہیں رہا تھا نا. ہاں نہیں ہم بھی نہیں تھے یہاں پہ, میں بھی پرسوں ہی واپس آیا ہوں, صبح پرسوں واپس آیا, تو فون بھی میرا جو ہے نا وہ خراب جا رہا ہے, وہاں پہ ڈیمیج ہو آپ گیا. کے گھر میں بھی فون کیا, ادھر سے بھی کسی نے نہیں اٹھایا. گھر والے بھی میرے ساتھ تھے. ابھی میں انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ ہم وہ DHO کے اینیورسری پہ کر رہے ہیں نا, تو کہ ایک اس طرح وہاں شامل کیا جائے گا. انشاءاللہ ہفتے کے دن سارے لوگ آئیں بھی, آپ لوگ تو بانی ہیں اس کے ممبران ہیں, بانی ممبرز ہیں. ہفتے کے دن جو اینیورسری ہے برمنگھم میں اس میں ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ. آپ
دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ جی. یہ مسز خالد تھی اور یہ جو ہے وہ ہدایت کی جو ہیں سپورٹر بھی ہیں, ڈونیٹر بھی ہیں, اور ہر سالگرہ پہ یا ہر امام کی ولادت پہ جو کیک کاٹا جاتا ہے یہ وہ ان کی طرف سے وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ڈونیٹ کرتی ہیں وہ ہمیشہ. تو قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ 313 محبان مہدی کی اپیل لے کر بیٹھے تھے اور ایک سٹیج آ گئی کہ 313 محبان مہدی کمپلیٹ ہو گئے اور مجھے وہ وہاں پہ پروگرام کو روکنا پڑا. مگر آپ یقین جانیے کہ 2 دن بعد تک لوگ کال کرتے رہے کہ ہم وہ جو ہے وہ محبان مہدی والی کیمپین اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا ہو گیا ہے اور کیوں ہو گیا ہے کہ 1 آف ڈونیشن کے لیے کہہ رہا ہوں, کال کریں 1 آف ڈونیشن دے دیں. نہیں, 14 پاؤنڈ کی ڈونیشن, 14 پاؤنڈ بھی آپ دیکھیں تو سال پورے کا کیا بنتا ہے, 160-70 پاؤنڈ بنتے ہیں. وہ بھی یعنی یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے دے دیں, چلیں آپ مہینے کے 14 پاؤنڈ دے دیا کریں. پھر یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار بیٹھ کے, کالر ہیں, بعد میں اس بات کو کمپلیٹ کروں گا. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میری لائن شروع کروا دیں گے ذرا. جی آپ لائیو ہیں اور میں میجر جاوید بول رہا ہوں, اور آپ کو میں نے دن کو کال بھی کی تھی آج, مگر آپ نے فون نہیں اٹھایا. سوری میرا صاحب, ابھی آپ کو پتہ ہی حج سے واپسی ہوئی ہے تو نہیں ہے, چند سے کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. جی جی جی. ابھی ایک ایسی آواز آ رہی تھی کہ میرا دل چاہ میں تو ضرور لبیک کہہ کے اس سفر میں آپ سب کے ساتھ ہم سفر ہو جاؤں, کیونکہ غدیر کا دن بھی ہے اور آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. جی آپ کو بھی مبارک ہو. آغا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی مدینہ منورہ میں, جی بکی کے سامنے جہاں آغا زیارت پڑھا رہے تھے. وہ جگہ وہ مقام ایسا ہے کہ آواز کانپنے لگتی ہے, کیونکہ اس جگہ کو, اس لمحات کو, اس مقام کو انسان بھول نہیں سکتا ہے, اور اسی لیے بار بار جانے کو دل بھی چاہتا ہے. اور آج آپ لوگ بیٹھے تھے, خود ہماری اپنی حالت کچھ اتنی ہے نہیں اہل ٹی وی کو چلاتے ہوئے کہ ہم کچھ زیادہ تعاون کر سکیں, لیکن عید غدیر بھی ہے اور دل چاہتا ہے کہ کم از کم 1 آف پیمنٹ تو کر ہی دوں, ایٹ لیسٹ 110 لے کر, اور مولا کے چاہنے والوں میں شمار ہو کر, کہ شاید کہ یہ میری زندگی کا ساقہ ہو جائے کہ جب من و مٹی کے نیچے ہمیں دفنا دیا جائے گا اور سب کچھ جو کچھ اوپر ہے وہ رہ جائے گا, اپنے بھی رہ جائیں گے, پرائے بھی رہ جائیں گے, دوست بھی رہ جائیں گے, دشمن بھی رہ جائے گا. اور یہ مال جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے, شاید اور شاید کیا, یہ تو یقینی ہمارے میرے صاحب اور آغا صاحب کہ یہ میرے لیے زیادہ راہ ہے. اور جو اس وقت میرے قوم کے افراد دیکھ رہے ہیں, اہل بیت ہو یا ہدایت ہو, یہ ہمارے وجود کے حصے ہیں. یہ پہلا ٹیلی ویژن ہے, کم از کم ہماری قوم کے افراد کو سمجھنا چاہیے کہ وہ قومیں مر جاتی ہیں آغا صاحب, میجر صاحب, کہ جو ذمہ دار احساس ذمہ داری کو نہیں دیکھتی ہیں. آج ہم سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 2 چینلوں کی کیا ضرورت ہے, 3 4 کی کیا ضرورت ہے. بہل اہل بیت ہم نے نہیں سے شروع کیا تھا, ہدایت پہلے سے تھا, لیکن اب جب اہل بیت بھی آگے تو ان دونوں کو چلانا, ان دونوں کو ساتھ تعاون کرنا پوری قوم اور ملت کا فرض بنتا ہے. اور یہاں آپ جو کر رہے ہیں, یقین کریں میرے ساتھ, یہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے انشاءاللہ, جسے کیونکہ یہ مانگنا آپ اپنے گھر چلانے کے لیے نہیں مانگ رہے, یا آغا نے اپنے گھر کے لیے روزگار کے لیے اکٹھا کرنے نہیں بیٹھے. کاش کہ میری قوم کے افراد اس بات کو سمجھیں کہ یہ احساسہ ہے ملت تشیع کا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر چند لوگوں نے اٹھا لی ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جی ہاں, جی ہاں,
بہت بہت اب پہلے میرا حصہ تو اتنا ہی ہے کہ 110 پاؤنڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ جمع چاہتی تو ہوں کہ میں مستقل ممبر بن جاؤں، لیکن میری سچویشن آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل بالکل نہیں، آپ مستقل ممبر ہیں کیونکہ آپ ہر پروگرام میں حصہ ڈالتی ہیں، اور میں نے آج آپ کو فون کیا تھا حج کی مبارکباد دینے کے لیے، تو میرے مولا کو دیکھیے. ہاں جی، تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ آپ بس یہی دیکھتے، اور اسی لیے میں نے کال بھی کر دی. میں خاموشی سے بھی دیکھ سکتی تھی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں کال نہیں کرتی ہوں لیکن میں ڈال دیتی ہوں. لیکن آج تو خاص طور کے اوپر غدیر کے موقع کے اوپر کہ جہاں عید مبارک اور عیدی دی جاتی ہے تو کم از کم مومنین کو اس میں ساتھ ڈالنا چاہیے، اور عیدی اہل بیت ٹی وی ہو، ہدایت ٹی وی ہو، دینا چاہیے، کیونکہ اتنے قوم کے افراد ہیں میجر صاحب اور آغا صاحب کے ہمیں تو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بالکل. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شاید آپ لوگ یا ہم بھی جب لوگوں سے اپیل کرتے ہیں تو یہ ان کے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے، نہ ہدایت بند ہوگا نہ اہل بیت بند ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ دل کے جو اس کام کے والی وارث سے 1400 برس سے جو اس مشن کو چلا رہے ہیں وہ آپ اور ہم نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو چن لیا ہے، یا ان لوگوں کو کہ جن کا جو تھوڑا بہت بھی سرمایہ اس میں آ رہا ہے کہ کم از کم روز معیشت جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا مال کہاں خرچ ہوا، تم نے کیا کیا، تو کم از کم اگر کچھ لوگوں نے اس آواز حق کو سنا اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن نہیں کیا تو اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور جن لوگوں نے اس آواز حق کو سنا اور اس کے پاس جو کچھ بھی ان کی استطاعت تھی، 1 پاؤنڈ کی تھی، 5 پاؤنڈ کی تھی، جو بھی تھی، اگر انہوں نے اس راہ میں دیا تو اس وقت ان کے چہرے روشن ہوں گے، کیونکہ یہی ہمارے دنیا کو ہے جو کام آئے گا. ورنہ یقین کریں میں ابھی سفر سے آئی ہوں، آپ کو آغا کو بھی پتا ہے کہ وہ خدا محلات سے اٹھا کے جو جہاں کہیں بھی اپنے آرام دہ جگہ پہ رہتا ہے کہ کس طریقے سے آ کر کبھی عرفات کے میدان میں ہے، کبھی مزدلفہ کی سرزمین میں ہے، کبھی مینا میں رہ رہے ہیں ٹینٹوں میں، کہ اس نے بیابان صحرا کے اندر پتھروں کے اندر لٹا دیا کہ اپنی حقیقت کو جانو. بالکل بالکل. تو یہاں ہم ایک جو ہمارے گھر میں ایک نور کی مانند یہ چینل چمک رہے ہیں، اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے تو پلیز اگر میرے قوم کے افراد سن رہے ہیں، آج عید غدیر منا رہے ہیں تو عیدی ہی کے طور پر 110 پاؤنڈ جو مولا کائنات کے نام کے اوپر ہیں کہ جو قسیم النار و جنہ ہے، اگر جنت کی صنعت ان سے لینی ہے تو کچھ تھوڑی سی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں اور مولا کی ولایت کا حق ادا کرتے ہوئے ان دونوں چینلوں کو سپورٹ کریں. اور خاص طور پہ 313 کی جو مشن شروع کی ہوئی کمپین، اس میں کتنے لوگ ہیں، امام بارگاہ میں جائیں. ڈاکٹر میجر صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور آغا صاحب بھی جانتے ہیں، میرا خیال ہے 313 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں اور کافی غلط لوگ موجود ہیں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ کہیں یہ وہی لوگ اسی طریقے سے نہ ہو جائیں کہ جب حجت خدا آئیں اور ویسے تو الجل کر کے ان کے منتظرین میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب وہ آئے تو پھر دیکھیں گے کہ مولا آپ ہیں یہ کون ہیں آپ. تو جو 110 پاؤنڈ نہ دے سکتے ہو وہ امام کے کیا وان انصار بنیں گے. معاف کیجیے گا میجر صاحب، میری زبان بڑی تلخ ہو گئی ہے لیکن میری مجبوری ہے، میں کروں کیا تو کروں کیا. کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے دے کہ میں دونوں چینلوں کو اتنا دے دوں، ایک جان رہ گئی ہے وہ بھی حاضر ہے. ماشاءاللہ آپ کی توفیقات میں میرا کنٹریبیوشن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پوری کوشش بھی رہے گی. اور اگر میری بات کسی پر گراں گزری ہے تو آج عید غدیر کے موقع پر مجھے معاف فرمائے اور مولا کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر چلے گے. اگر دعا میں یاد رکھے گا میجر صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی. خدا حافظ. خدا حافظ. نیکسٹ کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے خیال میں انہوں نے ویٹ نہیں کیا. کوئی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور اس میں حصہ لے سکتے ہیں. یہی آ گئی ہیں. ہلو السلام علیکم. جی پارڈن. ہلو ہلو. Well, this is somebody who I think wants to pass time. I request you to go somewhere else.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? I am speaking from Luton. Yeah. And my question is, in the Holy Quran, Yes. There is no such thing as Sunni Shia. Yes. Can you shed some light on it, please? Well, my brother, I'm very, very sorry, not today, because we are sitting for an appeal, and if you want it, I'll write your question down, and I will put it to ulama either tomorrow or day after tomorrow. Tonight we have limited time, and we are only sitting here for appeal. But it was said, if you are more concerned as to why Shias and Sunnis came into existence, this question will be answered by ulama either tomorrow night or day after tomorrow. Thank you very much for calling, and I'm sorry we cannot answer at least today at this time, because we don't have the time. तो बात वो कर रहे थे, हम भी बार बार आपसे यही कह रहे हैं कि देखिए इस चैनल को 6ठा साल शुरू हो गया है, और बट 6ठा कंप्लीट हो गया है, 7वां शुरू हो रहा है, और बड़ी मुश्किलात से, बड़े हिचकोले खाते 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 ये कश्ती चलती जा रही है। चल इसलिए रही है कि इसके जो हैं, जिनके नाम पे ये कायम हुआ है, वही इसको जो है वो तूफानों से निकालते रहते हैं। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया पूरी में उर्दू स्पीकिंग, या ये जो जिसको हम कहते हैं कि किसी का मिल्कियत न होना, और कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अंकल। जी वाले ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटा। कौन कहाँ से बोल रहे हैं? नाम तो नहीं बताना चाहती अंकल, पहले भी आपसे कई बार बात हुई है। जी 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 जी। मैं आपकी मेंबर हूँ। जी 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 जी। और मैंने डोनेशन के लिए नंबर लिखवा दिया है आदमी को। जी ठीक है ठीक है। और मैं मौलाना से कहूँ कि मेरे मरहूम बाप के लिए और मेरी ज़हीफ़ा माँ के लिए दुआ कर दे। जी ठीक है, के लिए इंशाल्लाह जी। किबला अल्लाह पाक इंशाल्लाह इनके माँ बाप के लिए और औलाद के लिए अल्लाह पाक इंशाल्लाह इनके वालिदैन को सेहत सलामती अता फरमाए और अफ़ात बरियात से महफूज फरमाए। इनके जितने मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके बच्चों को सेहत और सलामती अता फरमाए, इनकी आंखों की ठंडक करार दे। हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी बहुत शुक्रिया किबला। तो यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट हो रही है, और टाइम बिल्कुल थोड़ा रहता जा रहा है। आप यकीन जानिए कि एक डेस्परेट सिचुएशन में आपके सामने हम बैठे थे, और वो सिचुएशन ये है कि हमें हर सूरत 10,000 पाउंड की ज़रूरत थी, मगर अभी तक जैसा कि आप जानते हैं, आपने कॉलें सुन ली होंगी, टोटल 1 2 3 4 5 6 कॉल्स 1 घंटे में। ज़रा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको इस बातों का, हम सब ने मरना है, हम सब ने जाके जवाब देना है, हिसाब देना है। हमसे पूछा जाएगा कि वो बैठे आपको बार 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 पुकारते थे, और वो भी मिशन इमाम के लिए पुकारते थे। खासकर वो लोग जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, जो हर नमाज में दुआ मांगते हैं कि अल्लाह उन्हें जल्दी भेज दे। अगर आप उन्हें जल्दी बुलाते हैं और वो नहीं आए हैं, तो वजह आपको पता होनी चाहिए कि हालात, यानी हम लोग अभी इस काबिल नहीं हैं कि वो तशरीफ़ ले आए। अगर
हम 14 पाउंड उनके रास्ते में देने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो एंड पे ये भी कहा था 14 पाउंड भी रहने दे, वन ऑफ डोनेशन में मैंने ना 100 कहा था, ना 50 कहा था, ना 10 कहा था। वन ऑफ डोनेशन आप पे छोड़ी गई थी कि जो भी दो कम अज कम, मैं 10,000 पाउंड के लिए बैठे हैं। जैसे कि अभी आपने किबला से सुना कि तकरीबन 7 लाख मोमन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। एक पाउंड भी दे तो 7 लाख पाउंड बनता है। सिर्फ उर्दू पंजाबी स्पीकिंग कर ले तो वो भी किबला लाख, आपने 1.5 लाख। एक पाउंड अगर वो दे तो 1.5 लाख पाउंड बनता है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 पाउंड की जरूरत थी। क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रहे आप लोग? क्या वजह है? कैसे आप सुन के समझ के और खामोश रहते हैं? मैंने यहां भी कहा था कि अगर आप समझते हैं कि कहीं पे हिदायत टीवी जो है वो आपके फंड्स को गलत इस्तेमाल कर रहा है या इसकी मैनेजमेंट, तो आपको पूरा इख्तियार है, आप चेक कर सकते हैं। ऑन एयर हर दफा बैठ के आपको ये नहीं दिखाया जा सकता बैंक स्टेटमेंट्स ये वो, क्योंकि उसमें लोगों के नाम, लोगों की डिटेल्स होती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक 10,000 पाउंड, और वो भी पूरी दुनिया से। ये टीवी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। दुनिया से हमें गरज भी नहीं है, कम से कम ये जो यूके और यूरोप के रिहायशी लोग हैं, ये खुदा की कसम इतनी काले सुनते हैं दिन में कि हमने तो जी शुक्र किया। एक बुजुर्ग ने फोन किया, उन्होंने कहा जी मेरी 80 साल उम्र है, मैंने 80 साल में इतना दीन नहीं सीखा। किबला ये मेरे साथ बात की उन्होंने कि 80 साल पढ़े लिखे थे, 80 साल में मैंने इतना दीन नहीं सीखा जितना मैंने 2 साल हिदायत टीवी से सीख लिया है। आपके बच्चे सीख रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चे जो है वो कसीदे पढ़ते फिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अल्लाह एक है पढ़ते सुन रहे हैं। आप क्यों, क्या हो गया है? क्यों इतनी ठंडक? कि अभी बर्फें भी शुरू नहीं हुई हैं, आप बर्फों से पहले ही ठंडे हो गए हो। कुछ थोड़ा ख्याल करो, कुछ थोड़ा ख्याल करो। आपको यकीन जानो, हम सब ने मर जाना है और हम सब ने हिसाब देना है, और हम सब ने सुन रखा है कि वो जैसे कहते हैं ना कि माल मौत तक, औलाद कब्र तक, आमाल आखिरत तक। माल मौत तक। जिस दिन आंख बंद की, चाहे जितना मर्जी माल हो, चाहे जितना मर्जी आलीशान घर हो आपका, चाहे जितना मर्जी तारीफें हो रही हैं, अभी आप एक मुर्दा पड़े हैं। माल आपका मौत तक, और औलाद कब्र तक। उठाएंगे, जल्दी करो, कब्र में, कब्र तक ले जाएंगे आपको। मगर आखिरत तक जो चीज आपके साथ जाएगी वो आपके अमाल है। वो ये, और ये वो अमल है जिसके लिए ना आपको वजू करने की जरूरत है, ना सुबह 4 बजे उठने की 5 बजे जरूरत है, ना आपको किसी तको दो की जरूरत है। कॉलर हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? अच्छा, मेरी बेटी आपको 50 पाउंड डोनेट करनी चाहती है जी, सलमान उसका नाम, और वो तो बेनिफिट रिसीव कर रही है, उसकी रोजी और में बरकत के लिए आप दुआएं करें और बच्चों की जिंदगी हयाती के लिए। जी इंशाल्लाह आपकी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। सेहत दे, सलामती दे इंशाल्लाह। मौलाना साहब को बहुत मुतबाना सलाम, और आपको भी। और हम बहुत ज्यादा मशकूर है कि मैं समझती हूँ कि ये मेरा पहला कॉल है। ये तो जीता जागता मौजज़ा है एक, कि यूरोप के मुल्क में हम इतना इस्तेफादा उठाते हैं कि हिदायत टीवी के आपके खिदमात और पूरी हिदायत टीवी की टीम के, तो हम तो शुक्र नहीं अदा कर सकते कि जितने आपके खिदमात हैं और जो अपनी जो ड्यूटी अदा कर रहे हैं, काश हम उतना दे सकते जितना के आपके हकदार है। और आपकी टीम सबके लिए मैं दुआएं करती हूँ, सबको अल्लाह जिंदगी और सलामती से रखे, और आप हिदायत टीवी की
चैनल को हमेशा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। आमीन आमीन आमीन, बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़। वालेकुम सलाम जी। मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा था कि लंबी डोनेशन तो मांग ही नहीं रहा, या 14 पाउंड महीने के मांग रहा हूँ जी, या जी हाँ, ज्यादा सुन के ना इतना दिल दुखी होता है, दिल रंजीदा हो जाता है कि इस मुल्क में बैठे हुए यहाँ पे तो कोई भूखा नहीं मार रहा। बेनिफिट एजेंसी वाले जो देते हैं तो उसमें से सब कुछ इंसान कर सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं कि पूरी जिंदगी उस बेनिफिट पे गुजार रहे हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं तो 5-10 पाउंड हफ्ते में हम पे कर ही सकते हैं ना। जी हाँ जी हाँ, मैं तो 5-10 पाउंड महीने के भी लेने को तैयार हूँ। आप हफ्ते की बात कर रही हैं कि अपना हिस्सा तो डालें, अपना हिस्सा डालो, सुरखरू हो जाओ। बिल्कुल कि मैं यही दे सकता था। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हाफिज़ से, अल्लाह हाफिज़ जी को ईद दी मुबारक, आपको भी मौलाना साहब को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट कॉलर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस बुखारी बोल रही हूँ जी। मिसेस मैं आपको ना 100 पाउंड कल जाके बैंक, आपके बैंक में डाल दूंगी जी। ठीक है मिसेस बुखारी, मौला पंचतन पाक आपकी तौफीकात में इजाफा करे। मिसेस बुखारी ने भी आज तक किबला एक अपील मिस नहीं की है। अच्छा, तो दूसरा मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए तो उनके लिए दुआ कीजिए जी। इंशाल्लाह किबला भी कर रहे हैं। फरमाए उन्हें जवाब। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। हमारे मासूमीन मुझे कहना चाहिए माशाअल्लाह बिहक़ मोहम्मद वाले। नेक्स्ट कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये दीन भाई से बात करनी है जी। आप आने रहे हैं, कीजिए बात जी। आप बात कीजिए, वो सुन रहे हैं जी। सलाम अलैकुम। सुन रहे हैं जी। माशाअल्लाह दीन भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर ये है कि आपके साथ एक जामिली काज़मी आते थे, वो आजकल नहीं आ रहे, क्या बात है? वो यहाँ पे नहीं है। जान अली काज़मी साहब यहाँ पे नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। वो मजलिस से भी नहीं आती। अच्छा, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, ताकि पहले जितनी थी वो तो लगा दी ना, तो अभी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वो भी इन लोगों के साथ होते थे, कितना अच्छा लगता। इंशाअल्लाह वो यहाँ पे नहीं है, वो अभी पिछले दिनों भी उनकी चली थी, जब हम आए थे वहाँ कुंभ में थे, तो वो उनकी जो रिकॉर्ड हुई थी चली है यहाँ पे पिछले। अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम मौला के गुलाम हैं, इंशाअल्लाह जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ी हम हाजिर हैं। आप फिक्र न करें, मगर जामिली काज़मी की कमी लगती जी। ठीक है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी, और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। तो बात यह है किबला, अभी आप कुछ कहना पसंद फरमाएंगे या मैं अपना टेम्पर लूज कर लूं? नहीं टेम्पर मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं कुछ बोलना चाहता, क्योंकि आप तशरीफ फरमाए नहीं तो मैं अभी उस स्टेज पे पहुंच चुका हूं। देखिए हम हैं, आप हैं, हम तो फरीज़ा अपना अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को बता रहे हैं। आपको पता ही मेरी सेहत भी जो है ना इजाज़त नहीं दे रही थी, कि मैं इसके बावजूद मैंने कहा नहीं ये इम्पॉर्टेंट है। और दिन के टाइम इशारा जितने थे उसको भी हमने निपटाया, जिनके जवाब देने थे, जिनके सारे, तो ये सिलसिला हम अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं, आप अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं। अब लोगों के ऊपर हम तो ये थोड़ा कर सकते हैं कि किसी की जो है ना वो यही कह सकते हैं कि उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, आगे अपनी किस्मत है। बाज़ को वो देकर आज़माता है और बाज़ से लेकर आज़माता है। और हमने अपना फरीज़ा, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला मासूमीन अलैहिस्सलाम के हुजूर सुरखरू हैं कि हमने अपना फरीज़ा अदा कर दिया है। आगे देखें बाकी लोगों तक, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, दिलों के धारों को तो वही बदलता है। बाज़ में सलाहियत होती है, बाज़ में नहीं होती है। जिनमें सलाहियत होती है अल्लाह उन दिनों को फेर देता है, और जिनमें नहीं होती है वो डॉगमेटिक और वो क्या कहते हैं स्टोन की तरह होते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, उन्हें कोई नहीं कर सकता है। उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी अपने हाल के ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, जाएं जिधर जो है ना वो जा सकते हैं। कॉलर है मेरे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं हुसैन बोल रहा हूँ यूएई से, अबू धाबी से। जी जी फरमाइए। मेरी तरफ से आप सबको और तमाम मुमिनीन को ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक जी।
یقین کرے عجیب لگ رہا ہے. ہم نے پہلے سنا تھا ایسا کہ لوگ جو یورپ کنٹری میں جاتے ہیں, UK میں جاتے ہیں نا, تو تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. اچھا. اور ابھی میں سن کے حیران ہو گیا کہ 7 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ, اور پیر بھی اتنی کم سی اماؤنٹ جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں. جی جی. اور ہم یہاں پہ UAE میں بمشکل 4-5 ہزار 10 ہزار ہوں گے مومنین, اور ہماری فنڈ جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے. جی 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 جی. تو مجھے یقین ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کیوں بدل رہا ہے. میں تو اپنی طرف سے انشاءاللہ ابھی آن لائن کوشش کروں گا یہاں سے بھیجنے کے لیے 100 پاؤنڈ انیشیلی, اور مکمل ممبر تو یہاں سے میں نہیں بن سکتا, لیکن یہ کوشش رہے گی کہ میں مہینے کے حساب سے اپنا جو ہے وہ دیتا رہوں. جی ٹھیک ہے. مولا پنجتن آپ لوگ اپنا حجت پورا کر لیں, اور پورا کر رہے ہیں لوگوں. اور یہ جو ہم نے علماء سے سنا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام آخری جب حجت تمام کر رہے تھے تو اس میں ایک فقرہ لکھا ہوا تھا کہ میں امام ہوں. اس کے خود میں ایک فقرہ مل رہا ہے کہ میں امام ہوں, میری بات آپ لوگوں کے اوپر اثر نہیں کری. اس کا ایک وجہ جو ہے نا پیٹ میں حرام آ چکا ہے. تو لوگوں کو یہ بات بری نہ لگے, اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں ہے, اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے, تو اس کا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پیٹ میں حرام کی وجہ سے باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے. جی 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 جی. بہرحال ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے اس پروگرام میں حصہ لیا. ہم آپ کے مشکور ہیں. یہ تو آپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ خدمت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو توفیق دے دیں, اور یہ ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ ہم اس کو نبھاتے رہیں گے. کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا اس کو نبھانے کے لیے. انشاءاللہ 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 ہدایت کا راستہ نہیں رکے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. یہ تھے حسین صاحب UAE سے, اور حقیقت میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں درد ہے اس بات کا کہ UK اور یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگ 14 پاؤنڈ یا 1 آف ڈونیشن دیتے ہوئے یعنی گھبرا رہے ہیں. وہ یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا قبلہ, اگر یہ 7 لاکھ چھوڑیے جو ہماری اپنی کمیونٹی ہے 1-1 پاؤنڈ دے, 1-1 پاؤنڈ, تو ہمارے 2-3 مہینے کے خرچے جو ہیں وہ پورے نکل جاتے ہیں. مگر یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہے, کیا چیز روک رہی ہے انہیں. آپ جاتے ہیں مجالس میں, آپ پوری دنیا میں گھومتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, کہ کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں ادارے, یعنی افراد کی کمی ہی نہیں ہے, ادارے چھوٹے پڑ رہے ہیں. اور جب ان سے دین کے نام پہ کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کیوں نہیں اثر ہو رہا, کیا وجہ ہے یہ. یعنی میں تو نہیں یہ کہوں گا جیسے وہ بھائی صاحب نے کہا کہ شاید پیٹ میں حرام ہوتا ہے, مگر ذرا خود تو سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. میں سن رہا ہوں, میں ہدایت ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, یہ پیٹ رہے ہیں, یہ مانگ رہے ہیں, اور مجھ پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. کیوں؟ کم از کم یہ سوال تو آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ مانگ رہے تھے, اور پھر جو جواب ملے اس کو ذرا غور سے اپنے اوپر جو ہے نا وہ فٹ کر کے دیکھیے گا کہ وہ ٹی وی جو علی ولی اللہ آپ کے گھروں تک پہنچا رہا ہے, اس کے لیے آپ 14 پاؤنڈ دینے کو تیار نہیں ہیں. کیوں یار؟ آج تو وہ دن بھی نہیں ہے کہ جی ویکینڈ ہے تو اداروں میں گئے ہوئے ہیں لوگ. آج تو نہیں ہے. آج تو آپ لوگ گھروں میں ہیں, آج تو آپ لوگ سن بھی رہے ہیں, ہدایت ٹی وی دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس کے باوجود یہ کیسے چپ سادھ کے آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا تو میٹر شارٹ ہو رہا ہے قبلہ, ابھی آپ پھر ٹیک اوور کر لیں. میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں پریشان ہونے کی اس لحاظ سے کچھ نہیں ہے کہ یہ مولا کا کام ہے, اور ہم اپنے آقا اور مولا کے سامنے سرخرو ہیں کہ ہم نے اپنا
فریضہ جو ہے اسے ادا کر دیا ہے. اس کے بعد اگلا پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اس میں معاونت کرتے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی، جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں جو ہے نا وہ تم تعاون کیا کرو. فاستبقوا الخیرات ہے، خیر اور نیکی کے کاموں میں تم جلدی کیا کرو، جو کہ شیطان بھی مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے اور انسان کو ورغلاتا رہتا ہے، وسواس پیدا کرتا ہے، وسپرنگ پیدا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کی قوت ارادی کو ڈیمیج کرتا ہے. یہ بہت زیادہ جو خود انسان کی پریشانیاں ہیں نا، اس پریشانی میں ایک وجہ یہ ہے، یعنی ایک وجہ راہ خدا میں انفاق نہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی توفیقات جو ہے نا وہ سلب ہو جایا کرتی ہیں. بڑی بڑی اللہ اسے نعمتیں دینا چاہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے بخل دکھاتا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ جیسے سب کچھ میں نے دیا ہے اور دینے کے باوجود اس میں اتنی یعنی سنگ دلی آ گئی ہے، اتنا یہ قسی القلب ہو گیا ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر توفیقات سلب کر لیتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس قسم کے موقع انسان کے لیے نہیں آنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اور انسان کے گھر والے اور انسان کی پوری فیملی اس میں پریشانیوں میں مبتلا رہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، یعنی جو انسان میں توفیقات سلب ہوتی ہیں. تاکہ اگر امام علیہ السلام آدمی ہے نا رزق پہ امام ہر ایک چیز کو گنتے ہیں، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ نہیں کرتے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں دینا، عطا کرنا، اس کی اپنی ایک شان ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. اور یہ وہی کرتا ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، ہر ایک تو نہیں کرتا. متقین کی صفات میں یہ ہے کہ متقین کی صفات میں یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے، مشکل کی حالت میں بھی، آسودگی کی حالت میں بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ انفاق کرتے ہیں. ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یعنی یہ جو صفات بتائی گئی، یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس ہے اور وہ دیتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تب اس تنگی کی صورت میں بھی وہ عطا کیے کرتے ہیں. یہ متقین ہیں، یہ مؤمنین ہیں. لیکن کیا منافقین کے بارے میں کیا ہے؟ منافقین کیا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ بخل ان میں ہوا کرتا ہے، عبادات سے دور ہوا کرتے ہیں، نماز سے دور ہوا کرتے ہیں. یہ منافقین کے بارے میں جو ہے نا بتایا گیا ہے. مومنین کی صفات میں جو ہے نا ایک انفاق رکھا گیا. آپ اگر پہلے ہی پارے میں سب بچوں کو جو ہے نا یاد ہوتا ہے کہ جس میں ابتدائی جو آیات ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے انفاق کرتے ہیں، راہ خدا میں دیا کرتے ہیں. یہ شان ہے مومنین کی، متقین کی، جو صاحبان ایمان ہیں ان کی، جو صاحبان ولایت ہیں، ولایت کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے ہے. باقی جو منافقین ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ ہاں جی دوسرے کو شرارت کرنا، دوسرے کے سلسلے میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں او جی پتہ نہیں کہ بن سے جی کیوں دیتا جائے جی، کیا ہو گئے جی، کہ جی اگر بند ہو گئے تو تاں کی وجہ سے. یعنی کیا ہے کہ ان کی نگاہ میں یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کچھ معذرت کے ساتھ کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی مجھے پتا کرنا تھا یہ جو 10,000 پاؤنڈ کا یہ جو کہہ رہے ہیں. جی بولیے بات کیجیے، آپ فون سے بات کریں. یہ جو ہے وہ فنڈ کس کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ جی بلز ہیں ہدایت ٹی وی کے جو دینے ہیں. تو اگر جو ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی بینک میں جمع کرانا تو اس کا کیا پروسیجر؟ آپ پلیز بینک ڈیٹیلز ٹی وی پہ اگر دے دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بینک ڈیٹیلز ٹی وی پہ آ تو رہی ہیں؟ نہیں آ رہی ہیں. اچھا میں ابھی تھوڑی دیر میں پروگرام کے خاتمے تک جو ہے وہ دے دوں گا. آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ نو تھینک یو ویری مچ. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک دیکھتے رہیے گا. تو یہ ٹی وی پہ جو ہے وہ ہم بینک ڈیٹیلز جو ہیں وہ پوری دے دیں گے. اور ان کو اگر آپ، میں نے اس لیے پوچھا تھا کہاں سے بول رہی ہیں، یہ نام دینا پسند کریں گی. تو اگر آپ یہاں پہ رہتی ہیں تو وہ اکاؤنٹ نمبر ڈیفرنٹ ہے،
अगर आप कहीं यूरोप में रहती हैं नंबर यहाँ के, तो वो जो है वो डिफरेंट है। मैं यूके से ही बात कर रही हूँ जी, ठीक है। और यही पे ज़ाहिर आसानी हो जाएगी अगर डायरेक्टली बैंक में डोनेशन करना हो तो। जी मैं इंशाल्लाह अभी जो है वो अपने टेक्निकल स्टाफ से कहूँगा कि वो बैंक डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अभी जो है वो आप देखिए स्टाफ जो है वो अपनी बैंक डिटेल्स जो हैं वो डिस्प्ले कर देंगे। और दूसरा जो है जैसे कि मैंने कहा था, मैं चाहूँगा ज़रूर अगर आप ऑन एयर नहीं बताएंगी तो कम से कम ऑफ एयर जो है वो आप अपना नाम वगैरह जो है वो हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप कितना जो है वो डोनेट करेंगी, ताकि वो जो है फिर हम इस अपील को जो है वो समझे कि हमें और भी करनी है अपील या नहीं करनी है, हमारा काम हो गया या नहीं हो गया। बड़ी मेहरबानी, इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू वेरी मच, और इल्तिमास से दुआ। जी वो आ गए, उस पे बैंक पे आ गए, बैंक डिटेल्स भी आ गई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बैंक डिटेल्स अभी लिख दी गई हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। और जो इंटरनेशनल डिटेल है वो यूरोप वालों और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए है, और जो दूसरी डिटेल्स हैं वो यहाँ के लोगों के लिए। आप जो है वो इंटरनेशनल ना नोट कीजिएगा, जो यहाँ के लिए आ रही है उसे नोट कीजिएगा। बड़ा आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हिस्सा डाला। बात यह है कि बैठे थे 10,000 पाउंड की डिमांड लेके। आप यकीन जानो किबला के ऐसे लोग हैं जो अकेला जी इस डिमांड को फारिग कर सकता है, मगर चले मकसद ये है कि किसी तरीके से हमारे जो मुहिब्बान महदी या मुहिब्बान हिदायत हैं वो पूरे हो जाएं। वो पूरे हो जाएं तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आप हमें नहीं देखोगे, इधर टीवी पे प्रोग्राम करते हुए किबला को देख लो, नहीं देखोगे। आपको यकीन दिलाता हूं कि इनकी अपनी तबीयत जो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हिदायत टीवी से बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ कराची से आया हूँ, पीटरब्रो में हूँ। अभी मेरी बेटी ने आपसे बात की है। जी अभी आपसे बात की है, अपना नाम नहीं बताया है। मैं भी बंदे खुदा के नाम से 110 पाउंड जो है वो तो अभी आपके यहाँ डोनेट करना चाह रहा हूँ जी। और दूसरा मैं ये चाह रहा था कि अगर जो आपने ये जो अपील की है 10,000 पाउंड की जी, अगर इसमें आपका कोई बैलेंस बाकी रहता है या पूरा नहीं हो पाता है जी तो उसके सिलसिले में आपको मुझे मैं आपका नाम तो नहीं कर देना चाह रहा ऑन एयर जो है। जी मैंने आपका नंबर लिख लिया है। जी तो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं आपसे बात करूंगा जी, और आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दूंगा जी। और ये भी जरा बतला दीजिएगा कि किस सिलसिले में अपील की गई है 110 पाउंड की, 10,000 पाउंड की? जी मैंने बताया था प्रोग्राम जब शुरू किया था कि हमारे जो है वो मेंबरशिप जो है और जो लोग बैंक में जमा कराते हैं, मैंने बैंक स्टेटमेंट दिखा के बताया था कि वो तकरीबन 31-32 हज़ार पाउंड है जी। और हमारा जो खर्चा है वो 42,000 पाउंड था जी। इस खर्चे में सैटेलाइट का बिल है, स्काई का बिल है, पाकिस्तान कोई सैटेलाइट का बिल है, फाइबर का बिल है, बिजली का बिल है, तनख्वाह है टेक्निकल स्टाफ की। मैं कोई तनख्वाह वगैरह नहीं लेता। 12 रेट्स हैं और इंश्योरेंस है। ये टोटल बनता था 42,000 पाउंड और हमारे पास जो शॉर्टेज थी वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 पाउंड की थी। ठीक है। तो ये बिल अगर हम अदा नहीं करेंगे तो स्काई वालों को नहीं देते हैं तो वो डिस्कनेक्ट कर देंगे। अगर सैटेलाइट का बिल नहीं देते हैं तो सैटेलाइट वाले अपलोड नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान का, इंडिया का बिल रोक लेते हैं, वहां के सैटेलाइट का 8,000 पाउंड,
تو وہ ہماری ٹرانسمیشن روک دیں گے. مگر پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں، وہاں تو نہیں آ رہا ہے. نہیں جی، ابھی کال بھی آئی کراچی، ابھی کراچی سے کال آئی، کراچی میں آتا ہے. صرف یہ ہے کہ جو یہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کیبل آپریٹرز، وہ ہدایت ٹی وی کو آن ایئر نہیں کرتے ہیں وہاں پہ. اگر آپ کے گھر میں ڈش ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں. جو اپنے ہیں نا وہاں پہ 1.5 لاکھ جو افراد ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، جو اپنے وہاں پہ. کیونکہ میں وہاں پہ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، تو وہاں تو ڈیفینس کا کیبل آپریٹر اس کو نہیں چلاتا ہے. دو ایریاز میں چلتا ہے، کراچی میں کیبل آپریٹرز کے ساتھ بھی. جی مگر اگر آپ ڈش لگوا لیں گے تو پھر آپ کے گھر میں جو ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے 24/7. ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے مطلب یہ میں بینک آپ کی جو ڈیٹیل ہے اس سے میں اس 10 فون کو جمع کرا دوں گا. جی اور باقی آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. جی بہت مہربانی. میں کراچی سے آیا ہوں، پیٹر برو میں ہوں اس وقت. جی انشاءاللہ کل بات کروں گا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ، دعا دے دیں. جزاک اللہ، اللہ پاک خوش رکھے انشاءاللہ. تو دیکھیں یہی ہم یورپ میں رہنے والوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کراچی سے. بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. اچھا اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. کہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگ، پاکستان میں بہت بڑا دل ہے. یعنی پاکستان میں آپ یہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا، اس دل پتھر یہاں پہ آنے کے بعد ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی آپ ان کو اپریشیٹ کریں کہ یہاں پہ 90% اس وقت بھی جو سپورٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سٹیٹمنٹ جتنی آتی ہے جی، اس میں تقریباً جو ہے نا وہ 90% یہی لوگ ہوتے ہیں. 90% وہی لوگ ہیں، یہی نہ کہیے گا، وہی جو ڈے 1 سے اسے چلاتے آ رہے ہیں. اور جو میجورٹی جو ہے، موسٹ آف دیم جو ہے وہ ان ایمپلائڈ، پینشنرز، مڈل کلاس. مڈل نہیں میں مانوں گا. مڈل کلاس یہاں کی قبلہ اکیلا دے سکتا ہے. یہاں کی مڈل کلاس کا بندہ اکیلا 10,000 دے سکتا ہے. باہر کیف یہی ہیں جو سمپل. بہرحال جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہی ہے کہ 14 پاؤنڈ مہینے کے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ پاکستان نمبر 1 پہ. آپ کینیڈا دیکھیں، دیکھا جا رہا ہے. امریکہ دیکھیں، دیکھا جا رہا ہے. اب یورپ دیکھیں، دیکھا جا رہا ہے. آسٹریلیا دیکھیں، دیکھا جا رہا ہے. اور ساری دنیا یہ پیغام سن رہی ہے. خدا گواہ ہے، میں کہنے لگا تھا کہ قبلہ آئے ہیں بیمار ہیں، مگر ہدایت کی وجہ سے اور ہدایت کی پریشانیوں کی وجہ سے یہاں پہ آئے. میں حلفاً کہہ رہا ہوں صبح 8 بجے آیا تھا. کوئی آپ کا میں نہ تنہا دار ہوں نہ کچھ ہو. صبح 8 بجے آیا تھا، ابھی 11 بجنے لگے. کتنے گھنٹے؟ کون سا بزنس مین ہے جو اپنے بزنس پہ 15-16 گھنٹے بیٹھا ہو؟ کون سا ورکر ہے جو اپنے جہاں سے تنہا مل رہی ہے 15-16 گھنٹے کام کر رہا ہو؟ نہیں، بیٹھنا دونوں نہیں چاہتے تھے. میں بھی تھکا ہوا تھا اور یہ تو ہیں ہی بیمار، مگر مجبوراً کہ بیٹھیں، اس کو حل کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے. تو اس کا ہمیں یہ صلہ مل رہا ہے کہ آپ مزے سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اپنے گھر میں، آپ مزے سے صوفے پہ لیٹے ہوئے ہیں، ہدایت کو دیکھ رہے ہیں، اور 14 پاؤنڈ نہیں دینے کو آپ تیار ہو رہے. للہ تھوڑا سا قبلہ. ابھی میں نہیں اور بولوں گا. ابھی جو ٹائم ہے وہ 15 منٹ ہے، 10 منٹ وہ آپ ہی لیں گے. ٹائم جو ہے نا وہ یہی ہے، کوئی بات نہیں، ٹائم گزر گیا. ہم نے پیغام دے دیا اور پیغام پہنچ گیا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پیغام نہیں پہنچا. قبلہ پیغام پہنچا ہو تو یہ فون بج رہا ہو. یہ فون اس لیے نہیں بج رہا ہے چونکہ ہر دل کی کیپیبلٹی نہیں ہوا کرتی ہے. پیغام ہر جگہ پہنچا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیغام نہیں پہنچا. آگے دل کی بات ہوتی ہے کہ وہ دل میں اترا ہے یا نہیں اترا ہے. پیغام تو ہر دم جاری ہے، پیغام تو ہر دم جو ہے نا وہ پہنچتا رہتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اس وقت سید و شہداء نے کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مدد کرنے والا.
یہ پیغام تو وہ فقط اس عاشور کے دن کے لیے تھوڑا تھا، وہ آپ اہل دل سے پوچھیں، ہر روز وہ جو ہے نا وہ ترانہ بن ایک جو ہے نا وہ اس کی حیثیت کے ساتھ دلوں میں گونج رہا ہوتا ہے، تا قیام قیامت رہنے والا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، بات ہمارے عزیز نے وہ جو کی ہے نا دبئی سے جو فون آیا تھا حسین صاحب نے، جی انہوں نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب امام اپنا سارا موعظہ کر چکے ساری، یعنی آپ یہ کوئی وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی رواداری یا اس قسم کی ہمارے یہاں کوئی سیاست جو ہوتی ہے کہ نہیں تم اگر اب بھی آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قبلہ وہاں پہ تو جان دینی تھی، وہاں پہ تو ڈر تھا، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا یہ ساری کوئی ویسے بات نہیں تھی، اچھا کوئی آدمی وہاں سے وہ ہل نہیں رہا تھا، کوئی اپنی یعنی جتنی یزیدی فوج تھی سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، یزیدی مسلمان، کوئی آدمی جو ہے اس میں وہ یعنی حرکت نہیں تھی، کوئی اس میں سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ امام نے اتنی تبلیغ کی ہے اور کوئی کسی آدمی پہ وہ کوئی، امام نے جو ایک جملہ کہا فرمایا کہ پتہ ہے کہ میرے موعظے کا تم پہ کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے، سب جو ہے نا خاموش۔ فرمایا اس وجہ سے میرے موعظے کا تم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے چونکہ تمہارے پیٹوں میں حرام پڑا ہے، حرام جب پیٹوں پہ ہو امام کے موعظے کا اثر نہیں ہوتا ہے، جائے کہ ایک جو ہے نا وہ کسی اور آدمی کے، بڑے خطیب کے، بڑے عالم کے، مجتہد کے، مفتی کے، ان کی نہیں بات ہو رہی ہے، امام کے موعظے کا بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پیغام نہیں پہنچا ہے، پیغام پہنچا ہے، اثر نہیں ہوا ہے۔ ایک دفعہ انسان پانی کو ابالتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ پانی کو، ایک دفعہ انسان چنے کی دال کو ابالتا ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک دفعہ انسان لوہے کو ابالتا ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہر ایک پہ ایسا نہیں کہ اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک کی چونکہ مزاج کی جو کیفیت ہے اس کے بدلنے سے، جس طرح ہے کہ ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، اسی طرح یہاں میں بھی ہوتا ہے۔ اور اس کا انشاءاللہ العزیز وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور نہیں ہے کہ جب یہ سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور لوگوں میں بیداری آ جائے گی اور لوگ غفلت کے جو نشے ہیں اس سے اٹھ جائیں گے اور آ جائیں گے صحیح معنوں میں کہ جو ایک بیدار شخص اور ایک انسان کی جو متعادل ہے وہ اس طرح زندگی گزاریں گے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اپیلوں کا، ہم تاکہ ہم اسی کو بعد میں شاہد بنا کے کہیں کہ ہم کہتے تھے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا ہدایت کے سلسلے میں، جو بار بار یہ جو اپیلوں کا ہے انشاءاللہ وہ ٹائم بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھائے گا کہ جب یہ اس کی بار بار اپیلیں ضرورت نہیں پڑیں گی۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سجاد بخاری صاحب فرام بڑی لیٹ آئیں گل کی ہوئے تو ساڈا تماشا دیکھتے سی پہ۔ اچھا ہاں جی شاہ، سب تو پہلے آج دے اس مبارک دن دے حوالے دے نال ساری خدمت قبلہ صاحب کی خدمت اور اپنے پورے سٹاف کی خدمت تمام مومنین مومنات نو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد، اور نوے حاجیاں نو بہت بہت مبارکباد۔ عزیز صاحب قبلہ کوشش تو پچھلے 2-3 دن بہت زیادہ کی تھی، انہوں نے کالز کی تھی، انہیں رابطہ ہو جاتا، مبارکباد دینا، حال والا بندہ پوچھ لینا۔ نہیں میرے فون دا پرابلم جاری ہے، فون جڑا ہے نہیں ہو سکیا کہ سارے اٹلی کے وچ نمائندہ نے ملک شہزادہ جی میلانو، انہوں نے کل 200 یورو ون آف پیمنٹ مطلب مینو کل کی تھی انہوں نے، جیڑی کہ آج صبح میں مطلب بینک جمع کروا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے ایک اپنی نوی جافیہ آرگنائزیشن کے نام سے ملان تو باہر جڑے مومنین رہتے ہیں انہوں نے ایک آرگنائزیشن جڑی وہ بنائی ہے کہ آدھی صاحب انہوں نے کول رسم بھی پڑھ کے آئے ہیں اور ملک شہزادہ نے ون آف پیمنٹ جڑی 200 یورو کل دیتی ہے جی ٹھیک ہے، وہ میں آزاد اکاؤنٹ جمع کرواتی ہے۔ جی ٹھیک گزارش کراں گا مومنین نو پیغام پہنچان
تھوڑی طرفوں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، اپنی طرف پوری کوشش ہے. شاید اسی نہیں سن پا رہے، سارے کن اور دماغ جو ہے وہ کم نہیں کر رہا کہ وقت کی نوعیت اور ضرورت نہیں سمجھ رہا جس طرح سانو امام دے اس مشن سے لبیک کہنا چاہیے. شاید اب سارے تک وہ پیغام جو ہے وہ ساری طرفوں کمی نہیں، کمی اگر ہے تو ساری طرفوں ہے. بڑی مہربانی. افسوس بھی ہے، لیکن میں اپنے تمام دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں مومنین مومنات سے گزارش کروں گا کہ ہدایت کی اس مشکل کڑی میں جڑی کہ مطلب شارٹ پیمنٹ کی صورت کے سارے سارے بہت ضروری ہے، واجب ہے سارے سے کہ امام دے اس مشن نو زندہ رکھنے واسطے اپنا مالی تعاون جڑا ہے وہ واسطے زیادہ سے زیادہ کر سکیے. کوئی بڑی بڑی گل نہیں، انی ماشاءاللہ اس قدر زیادہ تعداد ابھی پوری دنیا میں چھوڑ کے صرف یورپ میں لے لو، یورپ کے لوگ مطلب سارے رستے میں جابس ٹھیک میں اپنے رہن بہن سہن سارے اندر ٹھیک ہے، لیکن 14 پاؤنڈ 14 یورو کوئی بہت بڑی گل نہیں، لیکن ایک اندر جذبہ جڑا ہے اللہ جانے کیوں سو گیا، اس کو جگانے کی ضرورت ہے. دعا یاد رکھیے انشاءاللہ. بڑی مہربانی سجاد صاحب تساں کال کیتی، مولا تھوڑی توفیقات اضافہ کرن. بات یہی ہے، ہم بھی اسی بات سے پریشان ہیں کہ یہ بات ہمارے دل میں کیوں نہیں اتر رہی. کیوں؟ ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں فاطمہ بول رہی ہوں. میں یہ پروگرام ابھی میں دیکھنا شروع کیا. جی جی. تو یہ اس میں جو ڈونیشن جو کہا جا رہا ہے وہ میں مس کر چکی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ منتھلی ریکوائرمنٹ ہے یا. جی یہ آپ کی تین چیزیں ہم دے رہے تھے کہ یا آپ محبان مہدی کی اونرشپ لے سکتی ممبرشپ جو کہ 110 پاؤنڈ مہینے کی ہے، یا آپ محبان محبان ہدایت کی ممبرشپ لے سکتی ہیں جو 14 پاؤنڈ ہفتے کی ہے مہینے کی ہے، یا آپ ون آف ڈونیشن دے سکتی ہیں کیونکہ ہم نے ایک بل جو ہے وہ ایمرجنسی میں ادا کرنا ہے. اچھا جی. تو وہ جو محبان ہدایت کے تو ہم آلریڈی ہیں ممبر. جی جی. تو یہ جو آپ کو بل ادا کرنا ہے. جی جی. تو اس کے لیے کتنا، یہ بھی 110 ہے؟ جی اٹس اپ ٹو یو، اٹس اپ ٹو یو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈونیٹ. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اس میں آپ کیا دینا چاہتی ہیں. جی. تو میں یہ ون آف میں دینا چاہتی ہوں. جی جی. تو 200 پاؤنڈز میں دینا چاہتی ہوں اس میں. 200 پاؤنڈز. جی ٹھیک ہے. تو آپ کیسے پیمنٹ کریں گی؟ بینک میں؟ ہاں جی بینک میں HSBC کا آ رہا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قبلہ فاطمہ بہن بیٹی کے لیے دعا کر دیں. اس کو آپ انکریز کر دیں، اس کو 300 کر دیں. 300 ٹھیک ہے. 300 جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے بینک میں آپ کے کام میں آ جائے گا یہ کل انشاءاللہ. بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اوکے جی. جزائے خیر دے انشاءاللہ، صحت دے انشاءاللہ، سلامتی عطا فرمائے، آفات بلیات سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ، رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے. من کے ہم مشکور ہیں فاطمہ بیٹی بہن کے، انہوں نے جو ہے وہ 300 پاؤنڈ کی ڈونیشن کی ہے. دعا گو ہیں کہ مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ کریں. دیکھیے پروگرام ہمارے کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، مگر ڈونیشن کا وقت ختم نہیں ہوا چاہتا. ڈونیشن آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ فون کر کے کر سکتے ہیں. اگر آپ آن ایئر آ کے نہیں بات کرنا چاہتے تھے تو آپ آف ایئر بھی بات کر سکتے ہیں، آج بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ صبح 9 کے بعد 9 سے لے کر ایک اور کالر ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم.
جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں وہی حسین بول رہا ہوں دوبارہ. جی حسین صاحب. تو ابھی میں وہی سوچ رہا تھا، تو میں نے یہی سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو محبانی مہدی ہے یہ پوری ہو جائے اور میرا نام اس میں نہ آ جائے. جی جی. تو میں نے یہ نیت کر لیا کہ میں یہ بھی بن جاؤں. جی. اور جو دوسرا کون سا ہے جو 14 پاؤنڈ پر منتھ ہے؟ 14 پاؤنڈ والا محبان ہدایت ہیں. جی محبانی ہدایت جو ہے وہ میں اپنے بچوں کی طرف سے کر لوں گا، اور جو محبانی مہدی ہے وہ میں اپنی طرف سے کر لوں گا. اس کا کیا طریقہ ہوگا مجھے بتا دیں. میں کل صبح انشاءاللہ، یہاں پہ تو رات آ رہی، تو صبح وہ میں کر کے دوں گا. یہی آپ اگر ایک سیکنڈ ہولڈ رکھیں کال کو، تو ہمارے جو آپریٹر کنٹرول روم میں وہ آپ کا ٹیلی فون نمبر لے لیں گے، تو میں پھر آپ سے کل بات کروں گا رنگ کر کے. جی یہ نمبر ان کا لکھا جا رہا ہے. تو دیکھیے یعنی یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. جو جیسا رسپانس آج آپ نے دیا ہے یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ڈونیشن کا وقت ختم نہیں ہو رہا. آپ آج شام کو بھی رنگ کر سکتے ہیں، آپ کل دن کو بھی رنگ کر سکتے ہیں، اور رنگ کر کے آپ اپنی ڈونیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کو اپنا سمجھتے ہوئے، اپنا بھی میں نہیں کہوں گا. حسین صاحب میری یہ جو حسین صاحب UAE سے تھے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ دوبارہ رنگ کر دیں تاکہ آپ سے آپ کا نمبر لے لیا جائے، اور پھر آپ کو ہم رنگ کر کے ساری جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو پہنچا دیں گے. اگر حسین صاحب UAE والے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس والے میری بات سن رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایک دفعہ رنگ کر کے اپنا نمبر دے دیں. یہیں پہ قبلہ ہمارے ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کر دیں ان لوگوں کے لیے جو آج پروگرام میں شریک ہوئے، اور ان کے لیے جو آلریڈی ہدایت کے ساتھ منسلک ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا رحمت محمد وآل محمد. ہمارے نماز کو اپنی عبادت میں شمار فرما. ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. ہمیں اپنے مخلصین، عابدین، شاکرین بندوں میں شمار فرما. خدا رحمت محمد وآل محمد. ہمارے جتنے مومنین اور مومنات نے یہاں تعاون کیا ہے، پروردگار ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما. محبان ہدایت، محبان مہدی، محبان زینب، پروردگار ان پہ اپنے سائے پر لطف عنایت فرما. پروردگار انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرما. خدا حق محمد وآل محمد کے مرحومین کی مغفرت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما. پروردگار یہ ہدایت TV تیرے دین کا چراغ ہے، اس کے نور میں اور روشنی عطا فرما، اور اسے حاسدین منافقین کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے مولا اور آقا یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے گا. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.